السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں۔ اس مخلوقات میں ایک خوبصورت سی مخلوقات ہیں جو کہ پرندے ہیں۔ یہ پرندے اڑنے والے کچھ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی بڑے اور کچھ درمیانے سائز کے۔ کنگ فشر، اس کا نام انگلش نیم ہے کنگ فشر اور اردو میں اس کو کہتے ہیں رام چڑیا۔ یہ پرندہ زیادہ تر چھوٹی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتا ہے۔ اس پرندے کی 150 سے زائد نسلیں ہیں۔ یہ پرندہ زیادہ تر انڈیا کے آس پاس کے علاقوں میں رہتا ہے۔ اس پرندے کی چونچ لمبی ہوتی ہے اور بال چمکدار ہوتے ہیں۔ اس کے پر لمبے اور ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ اپنی مضبوط چونچ کی وجہ سے کسی بھی چھوٹی مچھلی کو آرام سے پکڑ سکتا ہے۔ سن برڈ، ان پرندوں میں بہت ساری نسلیں ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ پرندے زیادہ تر ساؤتھ افریقہ، جنوبی ایشیا، چین اور انڈونیشیا میں رہتے ہیں۔ یہ پرندے زمین میں بل بناتے ہیں اور ان بلوں میں یہ اپنا گھر بناتے ہیں۔ یہ پرندے زیادہ تر مکڑیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے ان کو اسپائڈر شکاری بھی کہا جاتا ہے۔ ان پرندوں کے سر کا کلر لال ہوتا ہے، چونچ کالی ہوتی ہے، جبکہ بعض پرندے ان میں ایسے بھی ہیں جن کا سر کالا بھی ہوتا ہے۔ یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور ان کو دیکھنے کی پہچاننے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی دم ہوتی ہے۔ ان پرندوں میں جو چھوٹے پرندے ہیں ان کے پنکھ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں جو بڑی نسل کے پرندے ہوتے ہیں ان کے پنکھ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ زیادہ تر کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ان کی ٹوٹل 140 سے زائد نسلیں ہیں جن میں 16 کے قریب بڑے ہیں۔ یہ پرندے پھولوں سے رس بھی چوستے ہیں۔ یہ پرندے کیڑے مکوڑے کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ ہرلی کوئن ڈکس، یہ چھوٹے سائز کی بطخ ہوتی ہے۔ یہ بطخیں گرین لینڈ، آئس لینڈ اور شمالی روس میں رہتی ہیں۔ یہ بطخیں دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان بطخوں میں جو نر بطخ ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کی گردن پہ ایک رنگین سی پٹی بنی ہوتی ہے۔ اس کی سر اور آنکھ کا رنگ کالا ہوتا ہے، جبکہ اس کی آنکھ کے سامنے ایک بڑے چاند کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اس کی گردن کے نیچے ایک کالے کلر کی پٹی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 15 سے 17 انچ ہو سکتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 600 گرام ہوتا ہے۔ یہ پروں کا سائز 7.4 سے لے کر 8 انچ تک ہو سکتا ہے۔ اس کی دم کا سائز 3.3 سے لے کر 4 انچ تک ہوتا ہے۔ یہ جب ان کا انڈے اور بچے دینے کا ٹائم آتا ہے تو یہ گروپس میں رہتی ہیں۔ یہ بطخیں پانی میں تیرتی رہتی ہیں۔ یہ بطخیں زیادہ تر صاف پانی میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ ان بطخوں کی سب سے زیادہ نسلیں نارتھ امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بطخیں سردیوں کے موسم میں انڈے دیتی ہیں۔ یہ بطخیں دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ بی ایٹرز، یہ پرندہ 3 صدیاں پرانا ہے اور اس کی نسلیں تقریباً 30 سے زائد ہیں۔ یہ پرندہ آپ کو زیادہ تر افریقہ اور ایشیا میں دیکھنے کو مل جائے گا، جبکہ اس کی کچھ نسلیں آسٹریلیا اور نیو گینی میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی۔ بی ایٹر کا مطلب ہے اڑنے والے کیڑے مکوڑوں کو کھانے والا پرندہ۔ یہ پرندہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی گردن کے نیچے ایک کالے کلر کی لائن بنی ہوتی ہے۔ یہ پرندہ زیادہ تر شہد کی مکھیوں کو کھاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ فلیمنگو، یہ پرندہ آپ کو افریقہ میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ پرندے پانی سے باہر نکل کر خشکی میں خود کو سکھانے کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ بہت سارے پرندے ہیں جو کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ پرندہ زیادہ تر مچھلیاں کھاتا ہے۔ فروٹ ڈو، اس کا اگر اردو میں مطلب نکالیں تو اس کا مطلب بنتا ہے پھل والا کبوتر۔ یہ کبوتروں کی نسل میں سے یہ پرندہ ہے۔ اس پرندے کی 50 سے زائد نسلیں ہیں۔ اس پرندے کو خطرہ تھوڑا سا بھی اگر پتہ چل جائے تو یہ خطرہ آنے سے پہلے ہی اڑ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پرندہ جنگلات اور میدانی علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر پھل، کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتے ہیں۔ یہ پرندہ آپ کو زیادہ تر فجی کے علاقوں میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس پرندے کی 2 نسلیں اور بھی ہیں جس کو اورنج فروٹ ڈو اور گولڈن فروٹ ڈو بھی کہتے ہیں۔ کوئٹ زال، یہ پرندے زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں بل بنا کے رہتے ہیں۔ اس نسل کے کچھ پرندے جنگلات میں بھی رہتے ہیں جو کہ درختوں میں بل بنا کے رہتے ہیں۔ یہ پرندے جنوبی امریکہ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، جبکہ ان پرندوں کو میکسیکو میں بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ پرندے اوپر سے ہرے
اور نیچے سے لال کلر کے ہوتے ہیں۔ ان کے سر پر ایک تاج کی طرح بنا ہوتا ہے۔ ان کی دم بہت ہی لمبی ہوتی ہے۔ جب یہ ہوا میں اڑتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ وکٹورین کراؤن پیگون، اس کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے بادشاہی تاج والا پرندہ۔ یہ بڑے سائز کا کبوتر ہوتا ہے۔ یہ کبوتر گہرے نیلے کلر کا ہوتا ہے۔ اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاج کی طرح ایک اس کا سر پہ بنایا ہوا، جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اس نسل کے کبوتر زیادہ تر 29 سے 30 انچ لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً 3.5 کلو ہوتا ہے۔ اس کے پر کا سائز تقریباً 14 سے 15 انچ ہوتا ہے۔ اس کی دم کا سائز جو ہوتا ہے وہ 10.6 سے لے کر 11.9 تک ہوتا ہے۔ یہ پرندہ بیج اور فروٹ وغیرہ کھاتا ہے۔ یہ پرندے سردیوں میں انڈے اور بچے دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔